ذوالفقار کیانی کی رپورٹ کے مطابق دینا موٹا سرکی میں رمضان راشن کی تقسیم میزبان حاشی چودھری مختار کے زیر تمام 350 مستحق خاندانوں میں راشن پیکس سے تقسیم کیے گئے۔ مہمان خصوصی چودھری ندیم خادم کی شرکت۔ دینا تحصیل دینا کے نواحی کھاؤ موٹا سرکی میں ماہ مقدس رمضان المبارک کے موقع پر مستحق اور نادار خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کی ایک باوقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا اہتمام سماجی شخصیت حاشی چودھری مختار نے اپنی فیملی کے تعاون سے کیا۔ تقریب میں علاقے کے مزدورین اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے آغاز میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی گئی، جبکہ ملک و قوم کی سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کمالیہ تحصیل رپورٹر آپ نیوز عثمان حنظلہ کی رپورٹ کے مطابق اسٹور پر قبضے کا الزام، متاثرہ خاتون کا پولیس سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کمالیہ متاثرہ خاتون نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کا اسٹور عرصہ دراز سے نوید نامی شخص نے کرائے پر لے رکھا تھا، جس کا نام سٹی میڈیکل اسٹور بتایا جاتا ہے۔ خاتون کے مطابق اب مذکورہ شخص نہ تو کرایہ ادا کر رہا ہے اور نہ ہی اسٹور خالی کر رہا ہے، اور بلکہ زبردستی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ متاثرہ خاتون نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لیتے ہوئے اسٹور خالی کروانے اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رحمت اللہ برڈو کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی سکھر اظہر خان کی زیر صدارت رمضان المبارک کے آخری اشرے اور عید الفطر کے سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں اے ایس پی سٹی سمیت ایس ڈی پی او سائٹ اور ایس ایچ اوز، ڈی آئی بی انچارج اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اس دوران افسران نے اپنے اپنے حدود میں سیکورٹی انتظامات، گشت، ناکہ بندی، مارکیٹس، مساجد، امام بارگاہوں، بازاروں، عیدگاہوں اور دیگر حساس مقامات کے حوالے سے ایس ایس پی سکھر کو تفصیلی بریفنگ دی۔ میاں چیک پوسٹ پولیس چشمہ کی کارروائی۔ میاں کی نمائندہ محمد یوسف خان کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او میاں وقار عظیم کھرل کی ہدایت پر بین الصوبائی چیک پوسٹ 24 گھنٹے سخت چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ انچارج چیک پوسٹ ریموٹ سرچ پارک چشمہ سب انسپیکٹر عنایت اللہ اور ان کی ٹیم نے دوران چیکنگ رحمت اللہ ولد عامر خان سکناد خانہ اعظم ورکس بچہ دانا تحصیل برمیل ضلع ساؤتھ وزیرستان سے نان کسٹم پیڈ 65 پیکٹ سگریٹ برآمد کیے۔ ملزم کو حراست میں لے کر مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کیا گیا ہے۔ میاں والی چرچز کی سیکیورٹی کے انتظامات۔ میاں والی کے نمائندے محمد یوسف خان کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او میاں والی وقار عظیم کھرل کے احکامات پر ضلع بھر کے چرچز پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع کے تمام چرچز پر میاں والی پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی تاکہ عبادات کے دوران امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔ سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کا دورہ اور ڈیوٹی پر موجود افسران اور جوانوں کو بریفنگ۔ میاں والی پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ اور مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی کے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ منظور احمد شاہین کی رپورٹ کے مطابق دیوالپور 32 موڑ چوکی کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں اے پی وین کے درمیان تصادم کے نتیجہ میں خاتون 7 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں فوری شاہی حادثہ پر پہنچ گئیں۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ ریسکیو کے مطابق دونوں گاڑیوں میں سوار ایک خاتون اور 6 مرد زخمی ہو گئے، جن کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ شکارپور سے نمائندہ نیوز محمد ابراہیم سیٹھار کی رپورٹ کے مطابق رستم شہر میں ڈیوائس مافیا سرگرم، غریب خواتین کے وظیفوں میں کٹوتیوں کا انکشاف۔ شکارپور کے شہر میں ڈیوائس مافیا کی جانب سے غیر قانونی کٹوتیوں کا سلسلہ بڑی تیزی سے بدستور جاری ہے۔ ویسے تو مختلف دکانوں اور محلوں میں قائم غیر قانونی پوائنٹس پر غریب و مستحق اور مسکین اور بیوہ خاتون سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP کے وظیفے میں سے 1000 سے 1500 روپے تک کٹوتی سریعام زبردستی کاٹی جا رہی ہے، مگر شکارپور کے شہر رستم میں قادر جھلن اور سلیم سرنگی نامی شخص نے حد پار کرتے ہوئے خواتین کے فنگر لینے کے بعد NHP کارڈ اپنے پاس رکھ دیتے ہیں اور پیسے کھا جاتے ہیں۔ متاثرہ خواتین اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ وظیفہ ہی واحد سہارا ہے، مگر مافیا اس پر بھی ہاتھ صاف کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اس معاملے پر مکمل خاموش تماشائی نظر آ رہی ہے، جس کے باعث خواتین میں شدید پریشانی اور بے چینی پھیل رہی ہے۔
رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کے آخری عشر کے موقع پر سبینہ قرآن مجید کی روح پرور محفل کا انعقاد جو تقریب کراچی کے علاقہ کورنگی میں منعقد کی گئی، جس میں حافظ کرام نے مکمل قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی۔ تقریب میں علاقے کی معززین، سماجی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سبینہ قرآن کے دوران حافظ کرام نے خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی، جس سے محفل میں رکعت طاری ہو گئی اور سرخا نے عقیدت و احترام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ اس موقع پر علماء کرام نے رمضان المبارک کی آخری عشر کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنا ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی، امت مسلمہ کی یکجہتی اور عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کورنگی کے علاقے میں۔ یہاں پر ختم قرآن اور محفل کا اہتمام کیا گیا، بڑی تعداد میں یہاں پر نوجوان شریک ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نوجوان محفل میلاد اور قرآن کے اتنے نزدیک ہیں، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور یہاں پر موجود جو شرکا ہے اس سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس محفل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی، جب طالب علم پڑھتا ہے تو اس کی فیلنگز بہت سارے محاذ پر وہ اکیلا سامنا کر رہا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ غلطی کا آنا، اور اس کے علاوہ جو ہے لوگ سامنے کیا کہیں گے، اور اس کے علاوہ ایک مسلح کا اپنا پریشر ہوتا ہے۔ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک اس عمر میں ایک طالب علم قرآن پاک کو پڑھ کر، اور پھر اس سے ایک چیز اور بہت زیادہ یعنی اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ کہ چونکہ اسلامی تہذیب جو ہے ایک اپنی اختتامی مراحل تک دشمن کی وجہ سے پہنچ چکی ہے، تو ہمیں اسلامی تہذیب کو دوبارہ سے عروج دینا چاہیے اور لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور اس کے جو رسم و رواج ہیں ہمارے قرآن کے اس کو اپنائیں، اور دین کی اشاعت ہو، پھر سے یعنی ایک تجدید دین کا کام ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں محمد ایوب انصاری کے گھر میں شبینۃ القرآن کی ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مختلف طلبہ اعزام نے قرآن مجید فرقان حمید کی نفل نماز میں تلاوت کی ہے، اور آج الحمدللہ تعالی اس محفل کا آخری دن ہے اور اختتامی دعا ہے، اور اس محفل کے حوالے سے یہاں پر تمام احباب موجود ہیں۔ ہاں، یہ رمضان کے مبارک مہینے میں یہ مبارک پروگرام رکھا گیا ہے۔ ہمارے بچوں نے اور ہمارے بچوں کے استاد اس میں شامل ہیں، جنہوں نے بڑی کوشش کی اور الحمدللہ بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ ان میں زیادہ تر جو محنت ہمارے استادوں کی ہے، انہوں نے بچوں کو اس قابل کیا الحمدللہ کہ آج وہ قرآن کے حافظ ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک آج ختم القرآن کا اہتمام کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے علماء کو جاتا ہے۔ تاندی والا بجلی کی خطرناک جھولتی تاروں نے ایک اور قیمتی جان لے لی، رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ آپ نیوز غلام علی فریدی۔ تاندی والا چوک نمبر 411 گاف بے اٹھوال میں واپدہ کی مبینہ غفلت کے باعث بجلی کی خطرناک اور زمین کے قریب لچکتی تاروں نے ایک اور قیمتی جان لے لی۔ محمد رمضان ولد محمد سرور قوم اٹھوال، جو کہ اپنے گھر کی بھینسوں کے لیے گدا گاڑی پر چارہ لے کر جا رہا تھا، راستے میں گزرنے والی 11 kV کی مین لائن کی انتہائی نیچی اور جھولتی تاریں ان کے سر سے ٹکرا گئیں، جس کے نتیجہ میں شدید کرنٹ لگنے سے محمد رمضان موقع پر ہی زمبک ہو گیا۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ مذکورہ مقام پر بجلی کی تاریں عرض دراز سے زمین کے انتہائی قریب لچک رہی ہیں، اور اس کے بارے میں متعدد بار وابستہ حکام کو اطلاع بھی دی گئی، مگر افسوس کے متعلقہ حکام کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث اس سنگین مسئلے کا اب تک حل نہ کیا جا سکا۔ سرگپا سمیت احمد پور لمہ میں بھی رمضان المبارک کا آخری اشرا شروع ہوتے ہی ٹیلرز ماسٹروں نے نو بکنگ کے بورڈ آویزہ کر دیے، جہاں پر شہری عید کے کپڑے ہاتھوں میں لیے شہر کے مختلف دکانوں پر پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے نمائندے وسیم خان اس وقت ایک شاپ پر موجود ہیں، اس سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی وسیم، ادا کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی صادقآباد سمیت احمد پور لمہ میں بھی ٹیلر ماسٹروں نے جو ہے عید کے کپڑوں کی سلائی کی بکنگ جو ہے وہ بند کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہیں مختلف دکانوں پر عید کے کپڑے لیے ہاتھوں میں شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ میں موجود اس پر صادقآباد کے علاقہ احمد پور لمہ ایک ٹیلر ماسٹر کی شاپ پر، جہاں پر اس وقت میرے ساتھ ایک ٹیلر ماسٹر موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی الحمدللہ، ہم جو ہے نا اس دفعہ کام بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، اور جو کافی سارا کام ہے، اس لیے جو ہم نے لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے کہ بکنگ ہماری بند ہے،
تقریباً 15 روزے سے ہم نے بکنگ بند کر رکھی ہے اور کافی سارا مطلب ماشاءاللہ کام ہے. تو ابھی ہم جو ہے نا ہمارے جو بھی کسٹمر آ رہے ہیں مطلب جان پہچان والے بھی ہیں وہ بھی مطلب ایسے ہی ان کو بھی واپس بھیج رہے ہیں. باقی جو ہے ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ٹیلر ماسٹر کی اسی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ 15 ماہ رمضان سے ہم نے جو ہے اپنا کام جو ہے سلائی کا کام بند کر رکھا ہے. بکنگ جو ہے وہ ہم نے بند کر رکھی، اس لیے ہم نے لکھ کر لگایا ہوا ہے کیونکہ نو بکنگ کا ہم نے بورڈ لگایا ہوا ہے. لیکن کسٹمر حضرات جو ہیں وہ ہمیں پھر بھی آ کر پریشان کرتے ہیں سلائی کے لیے. لیکن فی الحال جو ہمارے پاس پہلے سٹاک جمع ہے اس کو وہ ہم نے نکالنا ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے. اسی وجہ سے ہم نے جو ہے ماہ رمضان کے حوالے سے جتنا ہم نے کام پکڑا ہے پہلے اس کو تکمیل کریں گے. جی نمائندہ آپ نیوز تورک شریف سید نوکر بادشاہ کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر عیسیٰ خیل میں ریسکیو 112 کے دفتر کو سبز زار میں ایک پروکار افطار پارٹی کا انعقاد. تقریب کی میزبانی تحصیل انچارج ریسکیو 112 ارشد حسین اور جملہ اسٹاف نے کی. افطار پارٹی میں انتظامی افسران، سیاسی سماجی شخصیات اور میڈیا نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلام مرتضیٰ تھے. دیگر اہم شخصیات میں چیئرمین امن مساحلت کمیٹی ضلع میاں والی حاجی محمد زبیر خان، حضرت مولانا حافظ عثمان اطاری، محمد سلیمان IT اسسٹنٹ ڈائریکٹر یونیورسٹی آف میاں والی اور ڈپٹی کنوینئر امن مساحلت کمیٹی تحصیل عیسیٰ خیل شاہد نواز خان اور دیگر نے شرکت کی. سنیوٹ میں نماز تراویح کے دوران ختم قرآن کی روح پرور تقریب منعقد کی گئی. کمسن حافظ محمد ابو بکر نے ماہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن مجید سنا کر تراویح پڑھانے کی سعادت حاصل کی. اس بابرکت موقع پر مسجد میں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا گیا، جبکہ محمد عمر نے تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کی اور تقریب میں شریک نمازیوں عزیز و اقارب نے حافظ محمد ابو بکر کو مبارکباد دی، جبکہ اس کے والد کو بھی مبارکباد پیش کی اور بچے کے روشن مستقبل کے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. نوشہر فروز لاکر روڈ اسٹیشن پر 2 ٹرینوں میں حادثہ. نوشہر فروز لاکر روڈ اسٹیشن پر کھڑی مال گاڑی کو کراچی سے پنجاب جانے والی شالیمار ایکسپریس نے پیچھے سے ٹکر مار دی. نوشہر فروز لاکر روڈ ریلوے اسٹیشن پر حادثہ میں شالیمار ایکسپریس کی انجن کو شدید نقصان اور مال گاڑی کو جنریٹر بوگی کو نقصان پہنچا. نوشہر فروز ریلوے اسٹیشن پر حادثے میں فی الحال جانی نقصان کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی.